السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ علماء کرام، حاضرین محفل، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے حوالے سے اس نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ ان محفل کے انعقاد پر میں اپنے عزیز بیٹے خطیب اسلام فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حمد اللہ نوری اشری حافظ اللہ تعالیٰ کو اور ان کے جملہ معاونین اور اس مسجد کی انتظامیہ کو ضمیر قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر جبکہ ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت شرق سے لے کے غرب تک ملت اسلامیہ کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کے لیے وحدت اسلامی اور وحدت ملی کو پارا پارا کرنے کے لیے وہ سازشیں جو ابن سبا سے اور اس یہودی تحریک سے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور پھر وہ سازشیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کے حکمرانوں نے بالخصوص یزید پلید اور اس کے حواریوں نے جو ظلم و ستم اور جو قیامت برپا کی، وہ سازشیں مختلف رنگوں کے اندر، کہیں ناسبیت کی صورت میں، کہیں خارجیت کی صورت میں، جس رنگ میں بھی ہے وہ یہود و نصارہ کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور وہ اتحاد جو ملت اسلامیہ کا تھا اس کو پارا پارا کرنے کی اس دور کے اندر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ملک پاکستان کو ابھی حال ہی میں جو عظیم فتح حاصل ہوئی اور ہماری پاک فوج نے
جس جرأت اور بہادری کے ساتھ بھارتی دہشت گردی کا، جس پامردی کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیضان کو پاکستان کے اندر ایک نئے رنگ کے اندر پیش کیا، یہ کامیابی مخالفین اسلام کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ طرح طرح کی سازشیں کر کے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو، اور خاص طور پہ صاحبزادہ محمد حمداللہ صاحب کو، کہ انہوں نے اس دور کے اندر امام علی مقام اور حسینیت کے اس نعرے کو بلند کرنے کے لیے، ایک پیغام پہنچانے کے لیے ان محافل کا انعقاد کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں علماء کرام اس کثرت سے تشریف فرمائے ہیں۔ یہ علماء کی محبت ہے، یہ تشریف لاتے ہیں محافل میں، لیکن جہاں میں جاتا ہوں ان کی مہربانی ہے، یہ اپنی زیارت کروا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ میرے دائیں طرف میرے عزیز حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل عالم نبی خطیب اسلام حضرت مولانا محمد انعام اللہ شفیع صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اور دیگر علماء، اب ان کا نام اگر علماء کا اور نام لیں اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، درکار ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ثانیہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری کائنات میں وہ در یکتا ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ 1386 سال گزر گئے اس ثانیے کو، 1386 محرم گزرے، اور ہر محرم امام علی مقام کی اس شہادت کو، اس کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اسلامی تاریخ کے اندر جس ثانیے نے، جس واقعے نے بہت زیادہ اثرات چھوڑے ہیں، سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ملی تاریخ کے اندر جو اثرات اس کے برپا ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر محرم پر اور پوری تاریخ انسانیت میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے آنسو امام علی مقام کے ذکر پر بہائے گئے ہیں، پوری کائنات میں اتنے آنسو نہیں بہائے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میدان کربلا کے اندر، اس دشت کربلا کے اندر امام علی مقام کے مقدس اور نازنین تن اقدس سے بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے، ایک ایک قطرے کے بدلے پورے کئی سیلاب آنسو کے بہائے گئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے کہ امام علی مقام کی شہادت جو ہے یہ اسلام کی نشست ثانیہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کو اپنے خون سے، اپنی آل بیت کے خون سے، وہ خون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ خون جس خون پر وہ جو سراپا تقدیس اور سراپا طہارت شخصیات کا خون تھا، شجر اسلام کی جڑوں میں جہاں علی اکبر کا جوان خون جس کی شاہدوں میں پڑا، وہاں علی اصغر کے ننھے اور معصوم خون کی وہ بھی شجر اسلام کی آب یاری جس سے ہوئی۔ اگر اس وقت امام علی مقام، آپ مقام دیکھیں کہ کس کے یہ نواسے کس کے ہیں، دین کا مرکز اور محور کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک جملے کے اندر دین کا پورا خلاصہ اور دین کی پوری روح کو بیان کر دیا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ جملہ ہے تو یہاں پہ جتنے افراد بیٹھے ہیں ہر بندے کو یاد ہے
قرآن کا یہ جملہ ہر بندے کو یاد ہے، یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، علماء کی نزدیک مشہور ہے، عوام کو، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حضرت شیخ فرید الدین عطار، ان کا نام بھی فرید الدین تھا، اور آج بھی ادھر بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس بھی شروع ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی اس پاکستان کی دھرتی پر، پاکستان کی سرزمین پر، یہ کس کا فیض ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق کا فیض ہے، بابا فرید الدین کی شکل۔ حضرت عمر فاروق کی اولاد سے بابا فرید الدین فاروقی گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مقدس شروع ہے۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ دہشت گرد اور ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ بابا صاحب کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اور بزرگوں کے پاس جو بندہ جو کاروبار کرتا ہے اس نے وہی تحفہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہوگا کوئی سیال کوٹ کے اس وزیر آباد کے علاقے کا، وہ کینچی لے کر آ گیا۔ آپ نے کہا بیٹا یہ کینچی لے جا، مجھے سوئی لا کے دے، اس لیے کہ کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم، سیرت نوری، صورت نوری۔ اسی مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے کہا، تو برائے فصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی، کہ اللہ والوں کا کام جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا۔ اور بابا صاحب وہ ہیں جن کو فرید الدین کا لقب کس نے دیا؟ حضرت خواجہ عطار نے دیا۔ انہوں نے کہا لقب میرا فرید الدین ہے، پر آج کے بعد میں تمہیں فرید الدین کا لقب دیتا ہوں کہ فرید ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے پاند نامہ، عالم بنتا ہی نہیں جب تک وہ کریمہ نامے آ کے پاند نامہ نہ پڑھے۔ اس کا پہلا شعر ہے، حمد بے حد مر خدائے، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را، کہ اللہ کی حمد کہ جس نے اس مشت خاک انسان کو ایمان کی دولت دی۔ جب یہ شعر چلتا چلتا لاہور کی دھرتی پر پہنچا، علامہ اقبال طلب اٹھے۔ علامہ اقبال نے کہا، اے خواجہ فرید الدین، اے عطار، آپ کی عظمتوں کو بھی سلام، جس مفہوم میں آپ نے کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پر میرے شخص کو پوچھے تو میں کہتا ہوں حمد بے حد مر رسول پاک۔ ایک لفظ کو بدل کر شعر کو اٹھا کے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، شعر کو بلندی پر پہنچا دیا، کہ پورے دین کے مفہوم کو سمجھا کے کہتے ہیں حمد بے حد مر رسول پاک۔ محمد الرسول اللہ کی تشریح کیا، اس معنی کیوں قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا حمد بے حد مر رسول پاک را، آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را۔ اور یارو حضور تو دین دینے والے ہیں، ایمان کے مرکز حضور ہیں، دین کے مرکز حضور ہیں، اس کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب جس کی جتنی نسبت حضور سے ہوگی، جتنا تعلق حضور سے ہوگا، جتنا مناسبت حضور سے ہوگی، اتنا ہی وہ دین کا تعلق ہوگا۔ والذین معہ، اے حبیب مرکز تو ہے، جس کا تیرے ساتھ تعلق ہو گیا، وہ صحابہ ہیں تو وہ بھی عظمت والے، وہ اہل بیت ہیں تو وہ بھی عظمت والے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ
नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। फैज़ान फ़कीह आज़म, फैज़ान फ़कीह आज़म। जिसका जितना ताल्लुक़ होगा, यारो सहाबा इकराम की अज़मत भी हुज़ूर ने बयान की, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी, जब तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब, तेरे जो ग़ुलाम हैं, तेरे जो तल्लक वाले हैं, उनका एक एक लम्हा जो है, उनका उठना बैठना इबादत करना, जब तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह की रिज़ा के लिए वो करते हैं। लेकिन वो मैयत वाले जो सहाबी भी हों, आले बैत भी हों, सहाबियत का शरफ भी मिले, और जिनके खमीर के अंदर खून रसूल शामिल हो, खून रसूल जिन में शामिल हो, यारो अल्लाह ने कितनी अज़मत अता की। पहले नबी अल्लाह से मांगते थे, या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे, वो मांगते थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा को बिन मांगे अता कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ठंडा पानी या गर्म? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। मांग के रब से मांग रहे हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आई, बिन मांगे रब कहता है लम नशरह लका सदरक। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना दीदार करवा। मूसा दुआएं कर रहे हैं, मूसा तमन्ना कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, और आका ने मांगा नहीं, रब खुद कहता है अलम तरा इला रब्बिक, ए हबीब अपने रब का दीदार तूने नहीं किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, वा तुख़ज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना करना। अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त का इजहार कर रहे हैं, या अल्लाह क़यामत के दिन रुसवा ना करना। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारी आई, रब कहता है यौम ला युज़िल्लुहु उन-नबिय्या, कि क़यामत के दिन अल्लाह ए हबीब तेरी शानों को बुलंद करेगा। और चूँकि रब अल्लाह ने महबूब को इल्म भी दिया, हिलम भी दिया, फजल भी दिया, कमाल भी दिया, मकामात भी दिए, रब अल्लाह अपने महबूब का मिजाज शनास है। रब ने कहा महबूब राज़ी तब होगा कि महबूब की बात भी करूँ, वल्लज़ीना आमनू, महबूब तुझे भी इज़्ज़तें दूँगा, तेरे गुलामों को भी इज़्ज़तें दूँगा। वल्लज़ीना आमनू, ए हबीब तुझे भी इज़्ज़त, क़यामत का दिन तो बनाया ही इसलिए है, फ़कत इतना सबब है इन कादे बदले माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। हज़ूर के ग़ुलामों को भी रब रुसवा नहीं करेगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये चलते जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह वजनुबनी वाली मिनल औसान, ऐ अल्लाह रब्बे जल हाज़ल बलद आमिना, या अल्लाह ये शहर मक्का, ये पाक घर जिसकी बुनियादें रखने का तूने हुक्म दिया है, ये जल हाज़ल बलद आमिना, इसको अमन का गहवारा बना दे। वजनुबनी वाली, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को तू बुतों की पलीदी से बचा दे। बुत क्या हैं? कुरान कहता है
بت جو ہیں فاجتانبوا الرجس من الاوثان، رجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں، انما المشرکون نجس، بتوں کے پجاری نجس ہیں، اللہ مجھے نجس سے اور رجس سے پاک کر دے۔ ابراہیم مانگ رہے ہیں اور حضور نے مانگا نہیں، رب نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم، فیضان فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور فقیہ اعظم۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں کفر سے، بتوں سے، ان کی گندگی سے، ان کی پلیدی سے، مولا پاک کر مجھے بچا لے۔ اور جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مانگا نہیں، رب خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے امین تیری آل کو ہم نے پاک کر دیا، طہارت کر دیا، وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور کمال درجے کی طہارت ہے، جہاں نجاست کا وہ تصور نہیں، پلیدی کا تصور نہیں، تو عین نور تیرا سب گھرانا نور۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جن کی طہارتوں کا یہ عالم ہے کہ اور بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی مائیں 40 دن تک نماز کے نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ وہ طیبہ طاہرہ تھی کہ ادھر حسن پیدا ہوئے، ادھر نماز کا وقت آیا تو مصلی پہ کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خون سے بھی پاک رکھا اپنے رسول کی صافہ طہارت بیٹی کو، اور ان کے جن کے لختے جگر ہیں وہ بھی پاک ہیں، ان کی نسل بھی پاک ہے، ان کی حال بھی پاک ہے۔ دوستو جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنا آزمائش بھی بلند ہوتی ہے۔ آج علی علی کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، لیکن کبھی دیکھیں کہ علی کی عبادتیں کیا تھیں، علی کی عبادت کا رنگ کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ کریم تھے، آپ فرماتے ہیں لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد، اگر رب مجھ سے پوچھے علی جنت جانے کہ مسجدیں جانے، نام علی کا، علی کے ملنگ نام علی کا لیں اور مسجد کے قریب نہ جائیں، نام علی کا لیں اور نمازوں کے قریب نہ جائیں، نام علی کا لیں اور نمازوں کی جماعت کے قریب نہ جائیں۔ یارو علی کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے علی تو نے جنت میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے، لاخترت المسجد، میں کہتا مولا مجھے تو مسجد میں بھیج دے۔ بہت خوب، بہت خوب، کمال کمال، ماشاءاللہ۔ حضرت داتا علی اجمیری لاہور کی دردامن میں بیٹھنے والوں، داتا علی اجمیری کشف المعجوب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مولا علی کو ان کی عبادت کا، خوف خدا کا، خوف خدا کا کیا عالم ہے، مقام یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا، اذان کی آواز سنتے اللہ اکبر اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور اس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے کپڑوں میں سے حضرت مولا علی کے بال باہر نکل آتے، خوف سے کانپنے لگتے، چہرہ زرد ہو جاتا، پوچھتے مولا کیا ہو گیا، کہتے پتہ نہیں بلاوا کس بار گاہ سے آیا ہے، کس عدالت میں پیشی ہونے کا وقت آیا ہے۔ یارو ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ علی جو مصطفیٰ کے جو پیدا ہوئے تو پہلی گھٹی کیا گئی لعابِ دہن مصطفیٰ کو ملا، جنہوں نے آنکھ کھولی آنکھیں بند تھیں، ماں پریشان ہو گئی، بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹا بڑا خوبصورت ہے، آنکھیں موٹی موٹی ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، حضور کی بارگاہ میں کپڑے میں لپیٹ کے لے آئیں، یہ آنکھیں نہیں ہیں، بیٹا تو رب نے دیا ہے، جو ہی حضور نے گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی، کیوں؟ اس لیے کہ منشا الہی یہ تھی کہ علی آنکھیں کھولے تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر
عبادتوں کی بات کر رہا ہوں، کس بندے کی عبادت کی بات کر رہا ہوں، مقام کیا ہے؟ آپ کی دور تھا، حکومت تھا، الزام لگ گیا آپ کے غلام پر، چوری کا الزام لگ گیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ گواہ آ جائیں، دو گواہ گواہی دے دیں کہ اس بندے نے چوری کی ہے، ثابت ہو جائے گواہوں سے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہاتھ کاٹ دو۔ علی کے غلام پر الزام لگا، گواہیاں آ گئیں، شریعت کا حکم ہو گیا۔ حضرت علی نے یہ نہیں دیکھا کہ غلام میرا ہے، یہ دیکھا کہ فرمان کس کا ہے۔ علی نے فیصلہ کیا، حضرت مولا علی نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، درد سے کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ آگے سے دو اصحاب ملے، انہوں نے پوچھا تو کیا ہوا ہے تجھے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، ہاتھ کاٹ گیا ہے۔ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا مولا نے کاٹا ہے، حیدر نے کاٹا ہے، مسلمانوں کے سردار نے کاٹا ہے، امام الاولیاء نے کاٹا ہے، علی علی کرتا جا رہا ہے۔ وہ سیدھے حضرت علی کے پاس ہے، آپ کا غلام بڑا وفادار ہے، آپ کا غلام بڑا وفادار ہے، آپ نے ہاتھ کاٹا ہے، وہ نعرے لگا جا رہا ہے مولا مولا، حیدر حیدر، علی 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 علی۔ کاٹا ہے آپ نے، پر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تکلیف ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پھر بھی حیدر حیدر، مولا مولا، علی علی، ولی ولی، پھر بھی آپ کا نام لے رہا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ غلام آیا، سینے سے لگا لیا، کٹا ہوا ہاتھ رکھا، کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، اس ہاتھ کے ساتھ رکھ کے اوپر سے چادر ڈالی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس کو لکھتے ہیں، چادر ڈال دی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری مان کر کاٹا ہے، میری مان کر جوڑ دی۔ تیری شریعت کا حکم تھا، تیری مان کر کاٹ دیا ہے، میری مان کر جوڑ دے۔ رحمت الہی نے جوش آیا، کہا علی گھبراتا کیوں ہے؟ گھبرانا، تجھے تو میرے محبوب نے وہ کمال عطا کر دیا، علی اعلیٰ من علی منی وانا من علی کہہ دیا، علی تیرے اندر کمال ہوا ہے، مصطفیٰ کا کمال تیرے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی منی وانا من علی، تجھے تو میرے محبوب نے یہ فیض عطا کر دیا ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ اگر تو کاٹ سکتا ہے تو تو جوڑ بھی سکتا ہے۔ ارفع ردان الجد، علی چادر ہٹا کے تو دے، چادر ہٹائی تو دیکھنے والے چشمے پھر تنگ رہ گئی کہ وہ ہاتھ جو کاٹا ہوا تھا وہ ہاتھ جوڑ دیا۔ وہ ہاتھ، مقام یہ ہے، اور بندگی کیا ہے؟ اللہ کی اذان کی آواز سن کر خوف الہی سے کانپنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ تیر لگ گیا، تیر لگا، اور تیر کہاں لگا؟ پنڈلی کے اندر، ان رگوں کے اندر تیر لگے تو رگیں بڑی خطرناک، اب ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، اس کو کیسے نکالیں؟ اس دور کے اندر آپریشن نہیں ہوتے تھے اس طرح کے، آج کل کے سن کرنے کا معاملہ نہیں تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا گھبراؤ نا، ابا جی نماز پڑھیں گے نا تو پھر دیکھیں گے کیا۔ ادھر اذان ہوئی، ادھر نماز نیت لی حضرت علی نے، اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لیکن محبت کہتی ہے، رب کی عبادت ہے، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو نمازیں کیا تھیں؟ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر وہ نماز یوں پڑھتے کہ انا کا طرح ہو، گویا کہ رب کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، وہ نماز ہوئے۔ لوگوں نے تیر سلام پھیرا،
مسلح پہ خون دیکھ کر کہا یہ خون کہاں سے آیا؟ کہ حضرت یہ آپ کو یاد نہیں، تیر لگا تھا نماز کے اندر، آپ کا تیر نکال لیا گیا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، لاؤ وضو کریں، پانی کی لاؤ، دوبارہ نماز پڑھیں۔ یہ مقام ہے ان کا، مقام یہ ہے۔ عبادتوں کا حال کیا ہے؟ اور جس امام عالی مقام کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں، ان کو کیا فیضان ملا؟ دوسروں مقام اگر دیکھیں تو جنتیوں کے سردار ہیں، کاسب جنت ہیں، وہ جن کو رسول پاک نے بارہا اپنا زبان چسائی ہو، اپنا لعاب دہن چسایا ہو، وہ جن کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ جن کے نام اللہ نے جنت سے اتارے۔ بھائی حسن اور حسین عام فہم عربی کے لفظ ہیں، عربی کے لفظ ہیں، یہ نہیں کہ بھولے ہوئے تو نہیں تھے۔ ہر بندہ کہتا ہے فلاں بڑا حسین ہے، فلاں بڑا حسن والا ہے، حسن کا پیکر ہے، لیکن کسی کا نام پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس سے پہلے نہ کسی کا نام حسن تھا نہ حسین تھا۔ ان اللہ حجابا، اللہ نے پردے ڈال دیے، کہا کہ یہ نام بڑا آسان نام ہے، پر کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ اپنے بچے کا نام حسن یا حسین رکھ دے۔ کیوں؟ رب نے کہا کہ یہ اچھے نام، یہ پاکیزہ نام، یہ سونے نام محمد کے سونے بیٹوں کے رکھے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آخری ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، وہ نام لینے ہیں، پہلی دفعہ یا حسن پھر یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، آخری ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مقام یہ ہے، اور پھر معاملہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتی ہے رضا۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو بندہ کہتا ہے اب آ گئی مصیبت، بھئی صبر کر میاں۔ ایک یہ ہوتا ہے رضا۔ رضا کیا ہے؟ کہ ترک الاختیار قبل القضاء، قضاء آنے سے پہلے اختیار ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی۔ مقام یہ ہے اشارہ کریں، کائنات کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ بزدل حکمران جو ہوتے ہیں یہ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ امام علی مقام کی وہ کیا قیامت برپا نہیں ہوئی تھی کربلا کے میدان کے اندر، وہ پانی کا بند کرنا، وہ معصوم بچوں کا، وہ بصورات کا، وہ پھر ایک ایک زبان ہے، وہ اپنی جرأت اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، لیکن بالآخر کربلا کے میدان کے اندر ریت کے اندر وہ مقدس خون جذب ہوتا رہا۔ اس پر بھی بس نہیں کی، پھر ان شقیوں نے، ان ظالموں نے، ان نام نیاد کلمہ پڑھنے والوں نے پھر ان تن نازنین پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ کون سا ظلم تھا، جو کون سا ستم تھا جو روا نہیں رکھا گیا، لیکن چاہتے اب یہ کہ سارے ظلم کے بعد ایک جان بچی تھی، حضرت امام زین العابدین تھی۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ کے نظام کیا ہے۔ یزید جب مرا ہے تو یزید کی اولاد 20 تھی، 15 لڑکے تھے، 5 لڑکیاں تھیں۔ آج تو یزید کی نسل میں سے ایک فرد بھی باقی ہے؟ اتنے بیٹے تھے، اور امام علی مقام یزید نے سمجھا کہ نبی کی نسل کو ختم کر دیں، لیکن رب نے کہہ دیا ان شانئک الابتر، محبوب تیری نسل مٹانے والے خود ان کی نسل مٹ جائے۔ آج کوئی یزید کی نسل کا باقی نہیں، کوئی یزید کہلانا پسند نہیں کرتا، اور امام علی مقام کی نسل سے ہر شہر میں ہر گلی میں مل جائیں گے، اور یزید نام والا کوئی نہیں ملے گا، حسین کے غلام گلی گلی مل جائیں گے۔ حسینیت زندہ باد، کھڑے کر کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت
امام علی مقام بیمار بھی تھے، امام زین العابدین تنہا تھے۔ اصل صبر پوچھنا ہو تو امام زین العابدین اور سیدہ زینب سے پوچھو۔ جانے والے تو جامع شہادت پا کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ بعد کی جو تکلیفیں تھیں، جو مناظر تھے، حکمرانوں کا جو رویہ تھا اور جس طریقے سے انہوں نے وہ پیش آئے، خیر یہ دور بھی گزر گیا۔ اب امام زین العابدین مدینے بیٹھے ہیں، حکمران شام میں بیٹھے ہیں۔ مدینے میں بیٹھ کر اس بوریا نشین اس زین العابدین جن کی عبادتوں پر عبادت کو ناز تھا، جن کے سجدوں پر سجدے ناز تھے، وہ مدینے میں بیٹھے ہیں۔ حکمران وہاں بھی تھر تھرا رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ قید کر دو، بیڑیاں ڈال دو، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ آپ کے شاگرد تھے، کیونکہ آپ محدث بھی تھے، علم تو اس گھر کا ہے نا، جو باب مدینہ تو علم ہے، ان کی اولاد کا ایک ایک فرد جو ہے علم کا پیکر تھا۔ امام زہری ابن شہاب جنہیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے احادیث جمع کرنے کے لیے اس کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا، وہ ابن شہاب ملاقات کے لیے جیل میں گئے۔ دیکھا کہ سلاخوں میں بند ہیں، اندر دیکھا کہ چھوٹی سی کوٹری ہے، آرام سے لیٹ بھی نہیں سکتے، اور وہ تن نازنین جن کی ملائمت پر کائنات کے ریشم قربان، ان کلائیوں میں، ان بازوؤں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر زہری رونے لگے۔ آپ نے کہا زہری روتا کیوں ہے؟ حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں آپ کی جگہ ہوتا اور آپ کو آزادی مل جائے۔ آپ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہو سکتا؟ چاہوں تو بیڑیاں ٹوٹ جائیں، جیل کے دروازے کھل جائیں۔ یہ کہا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، جیل کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، پر نہیں، مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اشارہ کیا، پھر بیڑیاں لگ گئیں۔ مقام بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بے اختیار ہیں۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں تم مشکل کشا بھی کہتے ہو، اور پھر یہ معاملات تمہیں کیا پتا کہ مقام رضا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے تو عطا ہی یہ کیا تھا۔ حضور کا آخری وقت تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے ننھے منھے بچوں کو، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اپنے بچوں کو بھی کچھ عطا کیجئے۔ حضور نے فرمایا اما الحسن فلاح جرۃ فلاح ہیبتی و سودتی، حسن کو میں نے سرداری عطا کی، واما الحسین فلاح جرتی، حسن کو میں نے حسین کو اپنی جرت عطا کر دی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اما الحسین فلاح المحبت والرضا، حسین کو محبت بھی عطا کر دی، اپنی رضا بھی عطا کر دی۔ محبت ایسی عطا کی کہ اللہ کی محبت تو ان کے دل میں تھی، مخلوق میں محبت اس طرح ڈال دی کہ 1386 سال گزر گئے، ہر سال ہر قوم پکارے گی ہماری حسین۔ انسان کو بیدار تو وہ لینے دو۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، وہ غزہ کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی ہو، ان مظلوموں کا سہارا حسین کی شہادت ان کے سہارا ہے۔ مقام یہ ہے کہ چاہیں تو بیڑیاں ٹوٹ جائیں، ہتھکڑیاں کھل جائیں، حسین چاہتے تو ایڑی مار کر کربلا کے ذرے ذرے سے سینکڑوں پانی کے چشمے جاری ہو، لیکن حضور نے فرمایا تھا اما الحسین فلاح المحبت والرضا، حسین تجھے محبت بھی عطا کر دی، تجھے رضا بھی عطا کر دی۔ اختیار ہے پر ترک الاختیار قبل الاختیار، ترک القضاء قبل الاختیار۔ چاہیں تو قضاء کو ٹال دیں، پر کہتے ہیں مولا اگر بچے کو آ کر بھی تو راضی ہوتا ہے تو علی اصغر بھی قربان، علی اکبر بھی قربان، عباس بھائی بھی قربان، میرے بیٹے بھی قربان۔ اور بیٹے کون، بھائی کون تھے؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں، وہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کوئی دوری تھی۔ اور یارو سارے قصے جھوٹے ہیں،
ساری کہانیاں جھوٹی ہو سکتی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بین، قرآن کہتا ہے وہ میرے محبت کے پیکر تھے، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں پیار تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر باہر نکلتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں میں امام حسن موجود ہیں، آپ نے اٹھا کے بازوؤں پر اٹھایا، لہرا رہے ہیں اور کہتے بے ابی شبیہ بن نبی لا شبیہ بے ابی، علی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بے حسن، اللہ میرے باپ کی قسم، میرا باپ آپ پر فدا ہو، تو ہو بہو تصویر رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے زیارت کی تڑپ ہوتی، ہم حضرت فاطمہ کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، حسن و حسین شہزادے باہر نکلتے، اللہ کی قسم ان شہزادوں کو دیکھ کے رسول اللہ کی تصویر سامنے علی یادا کو صدیق اکبر بازوؤں پر لہرا رہے ہیں، لوریاں دے رہے ہیں، علی خوش ہو رہے ہیں، یارو دشمنوں کے بچوں کو لوریاں دی جاتی ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں دیکھو امام علی مقام سے پہلے کہنے والے بھائی ہم پہلے جام شہادت نوش کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں۔ وہ کون تھا؟ ایک وہ تھا جس کا نام ابو بکر تھا۔ یہ ابو بکر کون تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد حضرت علی نے اور بھی شادیاں کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا اے ابو الحسن، اے علی، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ ساری کائنات میں سب سے پیارے جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں، میں نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا کہ علی اب کس کا نام پر؟ کہا کہ محمد کے بعد اگر کوئی سب سے پیارا ہے تو ابو بکر ہے، بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہوں۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے کہا کہ اب کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ ابو بکر کے بعد اگر کوئی پیارا ہے تو وہ عمر، بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یارو جن کی محبتوں کا یہ عالم ہو، جن کے پیار کا یہ عالم ہو، جن کے وفاؤں کا یہ عالم ہو، اور جن کی محبت اور میرا محبت کا عالم یہ ہو، اور ادھر عمر کو دیکھیں۔ آج ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، حاجت روا علی۔ یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ اس نعرے کو دینے والا، نعرے کے بنانے والا حضرت عمر فاروق ہے۔ بندہ آ گیا نا، ایک بندہ مدینے میں، اس بندے نے آگے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، فتنے مجھے بڑے پسند ہیں، فتنہ، میں حق کا انکار کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو سچا سمجھتا ہوں، جسے نہیں دیکھا اس پر ایمان لاتا ہوں، اور جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کو مانتا ہوں۔ بندوں نے کہا تو پکا کوئی مشرک آ گیا، پکڑ کے گرفتار کر کے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کا دور تھا، آپ نے لوگوں نے کہا حضرت یہ باتیں کرتا ہے، پر میں تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا، علی بھائی کو بلائیں، سبحان اللہ، علی کو بلائیں، باب مدینہ تو علم کو بلائیں، دارالحکمہ کو بلائیں، علی آئے۔ علی یہ سن کے مقدمہ ہے، یہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ بتا یہ کون بندہ ہے، مسلمان ہے کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، میں حق کی ناپسند کرتا ہوں، یہود و نصارہ کو سچا سمجھ۔ آپ نے کہا حضرت جی، حضرت یا عمر اے خلیفۃ المسلمین، یہ پکا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان کیسے حق کا انکار کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے، یہودیوں عیسائیوں کو صحیح سچا سمجھتا ہے۔ کہا کہ بانا سمجھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے تو پسند کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، یہ کہتا
ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے مال بھی پسند ہے مجھے فتنے سے محبت رکھتا ہوں مطلب کیا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مال بھی پسند ہے اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہتا ہے حق کا انکار کرتا ہوں مطلب کیا یہ کہتا ہے جا سکرات الموت بالحق موت کو حق کہا گیا ہے یہ کہتا ہے حق کو ناپسند کرتا کہتا ہے مرنے کو جی نہیں چاہتا مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے مرنے کو یہ تو پھر ہوتا ہے نا وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا موت کو ابھی نہیں چاہتا کہ موت آ جائے یہ مطلب ہے اس کا تیسری بات یہ کہتا ہے یہود و نصارہ کو سچا سمجھتا ہوں کس بات میں وہ جو اللہ نے کہا ہے اللہ نے خبر دی وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں دونوں سچے اور یہودی اور تم بھی جھوٹے عیسائی اور تم بھی جھوٹے یہود و نصارہ کو سچے سمجھنے کا مطلب کیا کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی جھوٹے اس کو سچا سمجھتا ہوں اور تیسری بات جسے نہیں دیکھا اس پر ایمان لاتا ہوں اللہ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے دکھائی بھی دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی اور پانچویں بات اس نے کہا کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس پر یقین رکھتا ہوں وہ ہے قیامت کہ قیامت ابھی آئی نہیں پر اللہ کے رسول نے کہا قیامت آئے گی میں اس پر ایمان لاتا یہ جب جواب دیا حضرت علی نے اب فاروق اعظم کا انصاف دیکھیں فاروق اعظم کے علی سے محبت دیکھیں کہا کہ واہ علی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اعوذ باللہ من مدرک نالی علا مولا اکبر تو مشکل آئے نا اگر آئے تو علی مشکل کشا میرے پاس واہ 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 کیا بات ہے یا تو مشکل آئے نا اگر آئے تو پھر کون دعا کر رہا ہے مراد رسول حضرت عمر فاروق اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے مصیبت آئے نا مشکل آئے نا اور اگر آئے تو علی مشکل کو صاحب پاس ہوگا مشکل حل ہو جائے گا یہ تھا پیار یہ تھی محبت اور ہر بات تعریف جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماؤ بہنوں دوسروں مقام یہ ہے تو حضرت رضا یہ ہے تقدیر چاہیں تو بدل جائے پر بدلتے نہیں کیوں مولا جیسے دور آ وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹا ذبح کر دے چھری ہاتھ میں لی اسماعیل کو لٹا دیا چھری پھیر رہے ہیں چھری کاٹتی نہیں اس وقت فدینا و بذیب عظیم زہرن دمبا آ گیا پر اشارہ کچھ اور تھا کہ مانگی قربانی بیٹے کی ہے لیکن بیٹا اسماعیل نہیں اس کی نسل سے بیٹا ہوگا جو قربانی مانگی ہے منا میں جس کی قربانی کا شروع ہوا وہ کیا ہے نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل تو فدینا و بذیب کربلا کے میدان کے اندر وہ قربانی عطا کی گئی کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدل مانائے ذکر ندیم آیت بسر وہ کربلا کا میدان تھا دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امام علی مقام کا تذکرہ اہل بیت کا تذکرہ اور حضور کے غلاموں کا تذکرہ صحابہ کی محبت کی بات بھی ہو اہل بیت ہمارے جو بچپن کا دور تھا یہ فتنے نہیں ہوتے تھے اس وقت کیا تھا 4 نعرے ہوتے تھے ایک نعرہ لگتا تھا جلسوں میں نعرہ تکبیر دوسرا نعرہ ہوتا تھا نعرہ رسالت تیسرا نعرہ ہوتا تھا نعرہ حیدری اور چوتھا نعرہ نعرہ غوثیہ
باقی کوئی تقریب ہوتی میلاد کی تو علیحدہ بات ہے، ختم نبوت کی ہوتی تو علیحدہ، لیکن عام جلسوں کے اندر 4 نعرے ہوتے تھے، کسی کو اختلاف نہیں ہوتا تھا، یارو ہم عظمت صحابہ پہ بھی کٹ مرنے والے ہیں، عظمت اہل بیت، اور جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسین، اگر صحابہ کی فہرست میں دیکھیں تو امام حسین صحابی بھی ہے، امام حسن صحابی بھی ہے، علی مرتضیٰ صحابی نہیں تو اور کون صحابی ہے، اور اہل بیت میں بھی وہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل باپ سے چلتی ہے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذر نسبی من ذریات علی من سلب علی، کہ اللہ رب العزت نے میری نسل کو علی کی پشت سے جاری کر دی۔ ہماری آج خوش بختی ہے کہ ہم امام علی مقام اور شہداء کربلا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امام علی مقام کے صدقے ہمیں اسلام میں کٹ مرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی خاطر قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک رہتی دنیا تک اس فیض و برکات، فیوض و برکات کو جاری ساری